انہی مقدس ترین صحابہ میں جن کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں متعدد آیات نازل فرمائی ہیں، ایک نام نامی اسم گرامی امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی کے سب سے پہلے خلیفہ بنے، اسلام کو ایسے حالات میں سنبھالا جب اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، اور اسلام کو اس وقت قبول فرمایا جب کسی نے اسلام کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے تاریخ اسلام میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل، یعنی عرب میں ایک طریقہ تھا کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے جو واقعہ رونما ہوا تھا، عام الفیل یعنی ابرہہ بادشاہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملے کے لیے آیا تھا، تو اس واقعے کی اتنی امپورٹنس تھی، اتنی سگنیفیکنس تھی کہ لوگوں نے وہاں سے تاریخیں پکڑنا شروع، وہ عام الفیل کہلانے لگا، فیل والا سال، ہاتھیوں والا سال۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ولادت عام الفیل کے 2 سال چند مہینے بعد ہوئی، 2 سال چند مہینے بعد ہوئی۔ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، بالکل 1.5 پونے 2 سال کا ایسا روایات میں آتا ہے، سال 1.5 سال۔ مگر اللہ کا چونکہ صدیق اکبر انتخاب تھے، جس طرح میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اعلان نبوت سے 40 سال پہلے جو حضور کا مزاج تھا وہ اسلام آنے کے بعد بدلا نہیں، وہی مزاج برقرار تھا۔ یعنی حضور سے وہ فحش چیزوں سے پہلے سے نفرت تھی، برقرار رہے، گناہوں سے نفرت کیا کرتے، وہ بعد میں بھی برقرار رہے۔ حضور نے زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا کہ کبھی غلط بات کہی ہو، جھوٹ کہا ہو، اسی لیے حضور کو امین پکارا کرتے تھے۔ کفاران قریش مشرکین مکہ میرے نبی کو امین پکارا کرتے تھے، صادق پکارا کرتے تھے، سچا پکارا کرتے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی وہی ملا۔ حضور کے صحابہ میں ایک ایسی برگزیدہ شاہ ذات والا ہے جن کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ یہ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے حلیم تھے، حلم والے تھے، بردباری تھی، نیک تھے، نیکی مائل تھے، گناہوں سے بڑی بے رغبتی تھی، بت پرستی سے اجتناب کیا کرتے تھے، کفریہ کلمات ان کی زبان سے نہیں نکلتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو پہلے سے ہی اسلام کے لیے منتخب کر کے رکھا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے یہ بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ دیکھیے البکر جو ہے عربی زبان میں جوان اونٹ کو کہتے ہیں۔ جمل آپ نے سنا ہے اونٹ کا نام، لیکن جو جوان اونٹ ہوتا ہے عربی لغت میں ایک ہی جانور کے اونٹ کے سینکڑوں نام آئے ہیں، یعنی وہ جوان ہوتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، اونٹنی ہوتی ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، دودھ دینے والی ہوتی ہے تو اس کا نام الگ ہوتا ہے، نہ دینے والی ہو تو اس کا نام، بچہ دینے والی ہوتی ہے تو اونٹنی کا نام الگ، نہ دینے والی ہو تو اونٹنی کا نام الگ۔ اتنی گنجائش عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہیں ہے۔ تو البکر جو ہے جوان طاقتور اونٹ کو کہتے ہیں، جو بڑا حسین جمیل ہو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا یہ بڑا مشہور معروف قبیلہ تھا، بزنس کے اعتبار سے تاجرین تھے پورے خاندان میں، اور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کثرت سے جوان اونٹ تھے۔ یعنی بوڑھے اونٹ ہوں گے تو بزنس کم ہوگا، جوان ہوں گے تو زیادہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے، بوڑھے اونٹ کو کون لے کر آئیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جوان اونٹوں کے بہت بڑی تعداد میں اونٹ تھے، جائیداد تھی، دولت تھی۔ تو عرب میں ان کی کنیت ہو گئی البکر، ابو بکر۔ کیا ہو گئی؟ ابو بکر، یعنی جوان اونٹوں والے۔ اور اونٹوں کے معاملات میں یہ بڑی مہارت بھی رکھتے تھے، ان کی سائنس پر، ان کو کیا کھلایا جائے، کیسے ان کو پالا جائے، پوسا جائے، یہ سارے امور جو ہوتے ہیں اس میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مہارت حاصل تھی، اسی لیے آپ کی کنیت ہوئی ابو بکر، جوان اونٹوں والے۔ آپ بزنس ایکسپیڈیشنز
تجارتی قافلے لے کر ملک در ملک جایا کرتے تھے، اللہ نے بہت پیسہ نوازا تھا۔ ایک مرتبہ شام میں آپ آرام فرما رہے تھے، ملک شام جسے آج کی زبان میں سیریا کہتے ہیں، وہاں پر آرام کر رہے تھے، آپ نے خواب دیکھا۔ ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے مکے میں، خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ چاند 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے مکے کی وادی میں، اور یکایک چاند ٹوٹا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا اور مکے کے ہر گھر میں گر گئے ٹکڑے، وہ روشن ٹکڑے مکے کے ہر گھر میں گرنے لگے، اور جب وہ ٹکڑے ان گھروں میں گرے تو وہ گھر روشن اس قدر ہوئے کہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگے، جسے بقعہ نور کہتے ہیں، ایک دم لیومینس ہو گئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، اس کے بعد بہت دیر کے بعد وہ سارے ٹکڑے جمع ہوئے، وہ سارے ٹکڑے جمع ہوئے، پھر چاند کی شکل اختیار کی، پھر میرے گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے گود میں آ کر بیٹھ گیا تو میں چونک کر اٹھا کہ میں نے یہ کس قسم کا خواب دیکھا ہے، تو میں بحیرہ راہب کے پاس گیا۔ خواب جو ہوتے ہیں تعبیر الرؤیا ایک سائنس ہوتی ہے، خواب حضور نے فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کے پاس جا کر میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے، مشائخ کے پاس جا کر، علماء کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح اس پہ تو ایک باضابطہ حضرت علامہ ابن سیرین نے ایک کتاب لکھی ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے، جو بڑی مشہور و معروف اہل علم جانتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک ابو بکر ہیں صرف، وہ بحیرہ راہب کے پاس گئے جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں بڑا ماہر تھا۔ یہ سارا خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ مکے کی وادی میں چاند چمک رہا ہے، پھر ٹکڑے ہوا، تمام گھروں پر گرا، تمام گھر روشن ہوئے مکے کے، پھر میری سارے جمع ہو گئے، چاند کا حالہ بنا، پھر میری گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا ابو بکر۔ تم کہاں سے ہو؟ کہا مکے سے۔ کون سا قبیلہ؟ کہا خریل۔ تو فرمایا مبارک ہو، جس چیز کا ہمیں انتظار تھا وہ وقت قریب آ گیا ہے، اب خاتم النبیین مکے میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اور فرمایا یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سب سے پہلے تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور یاد رکھو تم ان کے نائب بننے والے ہو، تم ان کے وزیر بننے والے ہو، اور وہ جب دنیا سے جائیں گے تو تم ان کے منصب پر فائز ہوگے، جانشین بنائے جاؤ گے، نائب بنائے جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ نے پہلے ہی سن لیا، ایسا مزاج نہیں تھا کہ وہ دعوے پڑھ کر جا کے لوگوں کو بتا دیتے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، خاموش رہے، وقت کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ مزاج میں حلم تھا، بردباری تھی، ٹھہراؤ تھا، تو اطمینان سے رہے۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاران کی چوٹی پر اعلان نبوت فرمایا تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے آئے اور آ کر حضور کے پاس قریب بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایمان لانے کا واقعہ، جیسے ہی آئے اور بیٹھے تو میرے نبی مسکرانے لگے، اور مسکرا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے ابو بکر قریب آؤ۔ وہ قریب جب جا کر بیٹھے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وہ خواب کی تعبیر ڈھونڈنے آیا ہے؟ وہ خواب جو انہوں نے ملک شام میں دیکھا تھا، میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اب بھی کیا وقت نہیں آیا ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹ گئے، چشمان مبارکہ کے درمیان میرے نبی کو بوسہ دیا کہ ابھی وہ آئے ہی تھے خواب بتانے کے لیے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل کا حال ان خود کو بتا دیا۔ تو پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں، اسلام قبول کر